امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ صبح اور شام کی شفٹوں میں 1,26,500 سے زائد طلبہ و طالبات شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹر بورڈ کے تحت اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ صبح اور شام کی شفٹوں میں 1,26,500 سے زائد طلبہ و طالبات شرکت کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا نمائندہ خصوصی ادریس سرائی نے۔ ادریس سرائی، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ 1,26,500 سے زائد طلبہ و طالبات جو ہیں وہ شہر کراچی سے امتحانات کے لیے شریک ہیں اور پیپر صبح 9 بجے شروع ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کا جو پیپر ہے وہ ریاضی کا ہے، میتھمیٹکس جسے کہتے ہیں، اس کا لیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس پہ یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ چیز آپ کو بات کراؤں کہ چیئرمین جو انٹر بورڈ ہیں غلام حسین سعود صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک انسٹرکشن اس پہ لیے کہ جب تک پیپر یعنی کہ سینٹر میں پیپر چلے گا اس وقت تک بورڈ انتظامیہ کے جو افسران ہیں وہ اسی سینٹر میں موجود رہیں گے، اور پرچہ ختم ہونے کے بعد اپنی نگرانی میں طلبہ کی جانب سے پر کیے گئے جوابی پرچے میں سر مور لگا کے وہ کاپیاں اپنے آفس میں بورڈ آفس میں پہنچائیں گے۔ اچھا، پرچے کا جو دورانیہ ہے وہ 3 گھنٹے ہے، یعنی کہ 9 سے 12 بجے تک پرچہ ہوگا، اور آج صبح کی جو شفٹ میں شہر کراچی میں تقریباً 92,000 سے زائد طلبہ و طالبہ جو ہے وہ پیپر دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شام کی شفٹ میں تقریباً 2 بجے سے 5 بجے تک کا سائنس جنرل کا امتحانات لیے جائیں گے، اور شام کی شفٹ میں تقریباً 34,500 سے زائد جو امیدوار جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اچھا، صبح اور شام کی شفٹ میں مجموعی طور پر تقریباً 182 کے قریب جو ہے وہ امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں، اور امتحانی مراکز میں جو تقریباً 122 امتحانی مراکز جو صبح کی شفٹ میں ہیں، شام کی شفٹ میں تقریباً جو 60 کے قریب بنائے گئے ہیں، اور صبح 122 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔ اچھا، صبح اور شام کی شفٹ میں مجموعی طور پر تقریباً 36 امتحانی مراکز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، موسٹ سینسٹیو، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ پولیس کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے، اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی باقاعدہ وہاں پہ وزٹ کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس بار ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ باقاعدہ انٹر بورڈ کی جانب سے نقل کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے کو بھی ایک لیٹر لکھا گیا ہے۔ اچھا، ایف آئی اے کیا کرے گی؟ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو واٹس ایپ گروپ سے جو نقل پرچہ آتا ہے وہ سالو کیا ہوتا ہے، اور ایک واٹس ایپ جو ہے وہ ہزاروں روپے میں مل رہا ہوتا ہے کہ یہ پرچہ سالو ہے اور اتنے ہزار روپے دیں گے تو یہ ہے۔ تو اس چیز کی روک تھام کے لیے باقاعدہ جو ہے ایف آئی اے کو انوالو کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کرے گی کہ آیا کہ واٹس ایپ گروپ کون بنا رہا ہے اور یہ کس طریقے سے پرچہ لیک ہو کے یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک چیز بھی نہیں آئی ہے۔ اچھا، جی امتحانات کے پورا بلا تعطل انعقاد اور طلبہ کی سہولت کے لیے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کمشنر کراچی، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک کراچی جو پھر کے ایل ایکس کو باقاعدہ خط لکھ دیے گئے، اور خاص طور پہ ابھی جو میٹرک کے امتحان ہوئے تو اس میں طلبہ و طالبات نے شدید گرمی میں پیپر دیے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹر کے امتحانات میں جو ہے وہ بچوں کو سہولت مل سکے، باقاعدہ ایک بار پھر ایک ریکویسٹ کی گئی ہے شہر کراچی کے الیکٹرک کے ادارے کو کہ خدارہ امتحانات کے دوران جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ کیا جائے۔ اگر جو 36 امتحانی اساس مراکز بنائے گئے اس سے خصوصی سیکیورٹی تعینات کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ باقاعدہ پولیس کو خط لکھا گیا اور اس کے لیے خاص طور پہ دیکھا گیا ہے۔ اچھا، جو جہاں امتحانی مراکز ہیں اس امتحانی مراکز کے ارد گرد کی جتنی بھی فوٹو اسٹیٹ کی مشینیں ہیں اس پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے، تقریباً سمجھ لیں کہ 10:44 نافذ کی گئی، تاکہ وہاں پہ کوئی نقل کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ نقل کے لیے بڑے مواد جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ جمع نہ ہو سکے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو نقل کی روک تھام کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ سیل بھی میٹرک بورڈ آفس میں بنائے گئے اور مختلف جگہ پہ بھی بنائے گئے ہیں۔ اچھا، شہر کے تمام ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر آفیسز میں شکایتی سیل بھی باقاعدہ بنا دیے گئے کہ اسٹوڈنٹ کو یا اسٹوڈنٹ کے والدین کو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہے تو وہ اپنے نزدیک ترین جو ڈی سی آفس ہے وہاں پہ جا کے باقاعدہ وہ جو باقاعدہ شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو امتحانات کے دوران گرمی کی جو شدت ہے اس کے لیے ریسکیو 112 کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بھی لیٹر لکھا گیا ہے کہ خدا نہ خاصہ ہیٹ ویو کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ریسکیو 112 کے اہلکار پہنچے اور وہاں پہ جو دوران امتحانات بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو فوری ریسکیو کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ امتحانی مراکز کے خلاف جو ہے وہ یقیناً پولیس کے اہلکار جو ہے وہ باقاعدہ وزٹ کرتے رہیں گے، رینجرز اہلکار بھی باقاعدہ وزٹ کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے امتحانی مراکز میں غیر متعلقہ افراد کی سختی سے پابندی لگائی گئی ہے۔
اچھا، بورڈ سے امتحانی مراکز تک پرچوں کی جو ترسیل کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقاعدہ جو ہب بنائے گئے ہیں وہاں پہ پرچہ صبح پہنچ گیا تھا اور آج صبح 9 بجے پیپر بر وقت شروع ہو گیا ہے. اچھا، اگر کوئی پرچہ لیک ہوتا ہے تو اس کوڈ کی وجہ سے فوری طور پر پتہ چل جائے گا. باقاعدہ جو ایف آئی اے کو ایک لیٹر لکھ کر انہوں نے ایک ٹیم مقرر کی ہے تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا. اچھا، امتحانی مراکز میں کسی بھی قسم کے ڈیوائس یا موبائل لے جانے پہ بھی پابندی ہے اور نقل کی روک تھام کے لیے جو اس وقت اقدامات کیے گئے ہیں وہ بر وقت ہیں. اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باقی جو امتحانات میں جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے تو بچوں کو جو موبائل سیل ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیوائس اندر نہیں لے جانے دے رہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ تقریباً 16 کے قریب سپر ویجیلنس ٹیمیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں انٹر بورڈ کی جانب سے جو مختلف امتحانی مراکز میں جا کے جو ہے وہ نقل کی روک تھام کے اقدامات کریں گی. اگر انٹر بورڈ کے امتحانات کے بعد تقریباً 2 ماہ میں جو ہے وہ جو امتحانات ہوں گے اس میں فوری طور پہ رزلٹ بھی دیا جائے گا. یہ کہنا تھا انٹر بورڈ آفس کے چیئرمین صاحب کا. اور یہ جو امتحانات ہیں یہ تقریباً 29 مئی تک جاری رہیں گے اسی ماہ کی. جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.